اگر کچھ کرنا ہے تو کشمیر میں ہی کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے سامنے ہی رہنا ہے, ان کی بلیسنگس لینی ہے. اللہ کرے کہ سب اپنے کشمیر میں ہی کچھ کرے اور اپنے ماں باپ کے سامنے رہیں. MBA ہونے کے بعد ہی میری شادی بھی ہو گئی. جسٹ آئی گاٹ میرڈ 1 year ago. اینڈ الحمد للہ میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, انہوں نے بہت اچھے سے سپورٹ کیا. اینڈ الحمد للہ شکر اللہ کا, ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کیا. میں نے اپنا ایک الگ ورک اسپیس خریدا, بالکل الگ. جسٹ پیسوں سے جو آپ نے یہاں پہ کمایا, انہی پیسوں سے آپ نے یہ پر جو بھی کیا ان سے ہی یہ کما کے میں نے اپنا ورک شاپ خریدا, ایک الگ ورک پلیس اپنے لیے خریدی جہاں میں یہ سارا رن کر سکوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پھر یہ ذریعہ بنتا ہے کچھ چیز, تو پھر پیرنٹس نے تو فل 100% سپورٹ کیا. اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے بھی, مطلب تبھی میں نے شفٹ کیا ہے یہاں. مطلب میرا جو بھائی ہے وہ آلریڈی دبئی میں کام کرتا ہے. سو آئی کین سی دیٹ کہ مطلب ایک پیرنٹس کتنا کریو کرتے ہیں اپنے بچے کو شام کو گھر پہ دیکھنے کا. وہ سب سے چیز ہے کہ میرے پیرنٹس اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. سو میرے دل سے وہ نکل گیا. بیکار بیٹھنے میں کچھ نہیں ہے, اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے. آپ کام میں ہو, آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی بوسٹ ہوتا ہے, آپ کا مورال بھی بوسٹ ہوتا ہے, آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ملتی ہے. بیکاز وین یو آر فائنانشلی انڈیپینڈنٹ یو گیٹ دیٹ فریڈم ٹو میک یور اون لائف ڈیسیجنس. یوں تو وادی کشمیر میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور وادی کشمیر کے نوجوانوں نے, یا خاص کر خواتین کی بات کریں, ہر کسی شعبے میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. چاہے پڑھائی کو لے کے, چاہے کھیل کود کو لے کے, یا کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہاں پہ وادی کشمیر کے نوجوانوں نے یا خواتینوں نے اس وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے. ایک ایسی ہی لڑکی جن کا تعلق شری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے لال بازار سے, جنہوں نے اپنا کلاؤڈ کچن سٹارٹ کیا ہے. MBA کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پہلے BBA کیا, اس کے بعد MBA کیا. 4 سال پہلے انہوں نے اپنا کلاؤڈ کچن سٹارٹ کیا. انہوں نے گورنمنٹ نوکری کا انتظار نہیں کیا, حال میں اپنا کام سٹارٹ کرتی ہوں. جو کہتے ہیں نا اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا, اور ویسے ہی اس ڈاؤن ٹاؤن کی لڑکی نے کر کے دکھایا, اپنا بزنس سٹارٹ کیا. آج ان کا ایک اپنا بزنس ہے, اور کہیں ایک امپلائی ان کے پاس کام کرتے ہیں. حالانکہ MBA بھی کیا ہے, اور کئی جگہوں سے ان کو اپرچونٹی بھی ملی, مگر انہوں نے کہا صاحب میں کشمیر کی بیٹی ہوں, کشمیر میں ہی رہنا پسند کروں گی, اور کشمیر اس سرزمین پہ کام کرنا پسند کروں گی. وادی کشمیر کے نوجوان ہر کسی شعبے میں آگے, ہماری بیٹیاں, ہماری قوم کی بیٹیوں نے یہ کر کے دکھایا. ہمارا جذبہ, ہمارا حوصلہ, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم کسی بھی فیلڈ میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. BBA کے بعد آپ کے دماغ میں آیا کہ میں کلاؤڈ کچن سٹارٹ کروں گی. BBA کے بعد آپ نے MBA کیا. لوگ کہتے ہیں ہم ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کریں, ہم باہر جائیں, ہم اور کچھ کریں. تو آپ نے کیسے سوچا کہ میں اپنا ہی بزنس سٹارٹ کروں گی, اور کیسے دماغ میں آئی چلے گا نہیں چلے گا؟ کافی زیادہ ڈاؤٹس رہتے ہیں. میری یہ کیک کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے آج سے بالکل 4 سال پہلے, ڈیورنگ COVID-19 پیندیمک. تب وی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹو ٹرائی آور ہینڈس آن سم تھنگ, اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایکسپلور دا کریٹیو سائڈ, کہ ہر کسی انسان میں ایک کریٹیو سائڈ ہوتا ہے. اور ایک کزن نے مجھے ایسے بولا کہ کیک بیک کرنے کو, سنس آئی ہیڈ نو آئیڈیا ہاؤ ٹو بیک اے کیک اور میک اے کیک. سو میں نے ایسے ٹرائی کیا, اینڈ دے پریزڈ اے لاٹ اباؤٹ اٹ. پھر ایسے میں نے ایک انسٹاگرام اسٹوری ڈالی تھی, تو پھر لوگوں کو پتہ چلا شاید یہ کچھ کیک بناتی ہے. لوگوں کی کریونگز بھی بہت بڑھ چکی تھی اس ٹائم پہ, اور ہائیجین کا بھی بہت انسان خیال رکھتا تھا. تو تب میں نے اس چیز کا وہ اپرچونٹی کو گریب کیا, اور میں نے سوچا کہ ابھی ہائیجین کا لیول سب دیکھ رہے ہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ دس فرام مائی ہوم, فرام مائی کچن. تو گھر والوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اسپیشلی میرے فادر اور مدر نے, اور بھائی نے بھی, وہ یہاں نہیں ہوتے بٹ انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو گھر سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا. پھر جب کام بڑھا تو لگا کہ مطلب یہ گھر میں کام نہیں ہو سکتا, بیکاز اٹس اے ویری میسی کام جو ہے. تو پھر ہم نے تھوڑا سا ایک الگ NXC میں اسٹارٹ کیا تھا میں نے یہ اپنا بزنس, بٹ اسٹل اٹ واز ورک فرام ہوم, مطلب گھر سے ہی ہوتا جا رہا تھا. اور لوگوں نے ود نو ٹائم بہت زیادہ رسپانس دکھایا, بہت اچھا رسپانس ملا مجھے. تو پھر میں نے تھوڑے امپلائیز کو ہائر کرنا اسٹارٹ کیا, سو دیٹ میرا کام بھی ایزی ہو جائے. اور اسی کے دوران میرا BBA جو تھا وہ اور اسٹارٹ ہو گیا, کیونکہ میں بیچلرس کر رہی تھی تب بزنس ایڈمنسٹریشن میں, اور وہ پھر اور اسٹارٹ ہو گیا کیونکہ کووڈ بھی آلموسٹ ٹھیک ہو گیا. تو پھر
پھر میرے لیے بہت مشکل رہا یہ سب مینیج آل ٹوگیدر کرنا، لائک اسٹڈیز بھی اور کام بھی، بٹ آئی ڈنٹ گیو اپ آن دس. تو میں نے بولا نہیں یہ میں کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس میں ایک وہ مطلب فیوچر نظر دکھ رہا تھا اپنا کہ شاید میں اس میں کچھ اچھا کر سکتی ہوں، کیونکہ ریسپونڈ بھی بہت اچھا، سیل بھی اچھی ہو رہی ہے، سب کچھ اچھا جا رہا تھا. تو سو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. اس کے بعد اپنے بی بی اے کے بعد اس کے بعد اپنے ایم بی اے کب کیا، اور ایم بی اے کرنے کے بعد آپ نے اور زیادہ دلچسپی اس کام میں دکھائی؟ یہ بھی ہم نے سنا کہ آپ کو آفر دبئی سے ملا تھا کیونکہ آپ کے بھائی وہاں پہ تھے، وہ چاہتے تھے آپ وہاں پہ کام کریں. جی جی. جب میں نے بی بی اے ختم کیا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا سب کچھ مینیج کرنا. میں نے اور تھوڑے امپلائیز کو ہائر کیا سو دیٹ میرا کام اچھے سے چلے. تو پھر میرا ایم بی اے بھی کمپلیٹ ہوا، بٹ یہ سائڈ بائی سائڈ ہو رہا تھا، مطلب اٹ واز گوئنگ آن. تو کیا بولتے اس کو، میرا پہلے ہی سیٹ پلان تھا کہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا کہ میں دبئی میں ہی جاؤں گی اور وہیں پہ کچھ جاب کروں گی، مطلب وہی تھا. اسی لیے ماسٹرز بھی کیا تھا، بزنس میں ہی کیا تھا کہ کچھ ایسا ہی کروں. تو پھر ایم بی اے ہونے کے بعد ہی میری شادی بھی ہو گئی. جسٹ آئی گاٹ میرڈ 1 year ago. اینڈ الحمد للہ میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہے، انہوں نے بہت اچھے سے سپورٹ کیا. اینڈ الحمد للہ شکر اللہ کا، ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کیا. میں نے اپنا ایک الگ ورک اسپیس خریدا، بالکل الگ، جسٹ انہی پیسوں سے جو آپ نے یہاں پہ کمایا، انہی پیسوں سے آپ نے یہ پر جو بھی کیا ان سے ہی یہ کما کے میں نے اپنا ورک شاپ خریدا، ایک الگ ورک پلیس اپنے لیے خریدی جہاں میں یہ سارا رن کر سکوں. بہت سارے لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے، کہیں نہ کہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے، نقصان ہو جائے گا، چلے گا نہیں چلے گا. آپ کے دماغ میں بھی ڈاؤٹس تھے کہ کلیئر پہلے ہی ویژن تھا کہ یہی کرنا ہے، اس کے اوپر محنت زیادہ کرنی ہے؟ دیکھیے کرٹیسزم ہر ایک چیز میں ملتا ہے، ہر کسی چیز میں کرٹیسزم آپ کو ملتا ہے. مجھے اپنے ریلیٹیو سے ملا، مطلب بہت زیادہ کرٹیسزم، نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اب بیکنگ ہی کیوں، مطلب یہ تو یہ کام ہے، اپنے ایم بی اے کیا ہے، آپ کو اچھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہے باہر. بٹ یہ ہے وین یو بلیو ان یور سیلف، جب آپ میں اپنا ایک کانفیڈینس ہوگا کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں. اینڈ ہارڈ ورک از دا کی، ہارڈ ورک از دا کی. جس نے ہارڈ ورک کیا وہ کہیں پہ بھی پھر نہیں رکے گا. وہ بھی کہتے ہیں نا گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپس دیم سیلوز، اللہ بھی ان کی ہی مدد کرتا ہے جو خود کی مدد کریں گے. وین یو آر ڈیڈیکیٹڈ، یو آر کانفیڈنٹ، یو کین اچیو اے لاٹ. آپ نے کتنے سے سٹارٹ کیا جب آپ نے انویسٹ کیا؟ کتنا پہلا اماؤنٹ آپ کو یاد ہے؟ 4 سال پہلے 2019 میں شاید آپ نے سٹارٹ کیا یہ کلاؤڈ کچن جس میں آپ بہت کچھ بناتے ہیں. کیا انویسٹمنٹ تب تھا؟ میری انویسٹمنٹ آئی گیس 20,000 کی تھی، 20,000 کی انویسٹمنٹ تھی جو کہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے وہ سیو کیا تھا. عیدی آئی تھی اس چیز سے سیو کر کے. بولا تھا گھر والوں کو اس سے میں یہی بزنس سٹارٹ کروں؟ ہاں ان کو پتہ تھی شاید میں بھی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو بس اسی 20,000 سے میں نے سٹارٹ کیا. پھر جتنا جتنا کمایا چھوٹے چھوٹے ایسیٹس لائے، مائکرو ویو، اوون، فریج، پلینٹری مکسر، ایسی ایسی چیزیں تھوڑا تھوڑا کما کے جتنی بھی سیل آتی تھی میں یہ چیزیں پھر لاتی تھی. سارا آپ نے یہ سوشل میڈیا سے سیکھا، کیسے یہ کیک ویک بناتے ہیں، یہ سارا کسی جگہ سے اپنے ٹریننگ نہیں لی؟ نہیں جی، I'm a self-taught baker. I have not practiced or learned baking anywhere from any institution. It's just کہ میں نے سارا انٹرنیٹ سے دیکھا ہے and after that from my experience. کیا بناتے ہیں آپ اس کلاؤڈ کچن میں؟ ہم برتھ ڈے کیکس، ویڈنگ کیکس، اینیورسری کیکس بناتے ہیں، ڈرائی کیکس بناتے ہیں، انگیجمنٹ کے لیے جو وہ ٹوکری آتی ہے وہ بناتے ہیں، روٹ جو کشمیر کا ٹریڈیشنل ایک یہ ہے روٹ بناتے ہیں ہم، اور سویٹ گورمیٹ باکسز بناتے ہیں جو انگیجمنٹس کے لیے جاتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں. جموں کشمیر کی اگر بات کریں، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، لوگ گورنمنٹ نوکری کا انتظار کرتے، گورنمنٹ نوکری ملے گی تب ہم کام کریں گے. اب بہت ساری خواتین، نوجوان بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنا چھوٹا چھوٹا بزنس سٹارٹ کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ویٹ کرنا چاہیے کہ خود کا سٹارٹ کرنا چاہیے، ایک دم سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے ہر کسی بزنس میں ٹائم لگتا ہے، تو ہر ایک دن میں کوئی ملینئر نے تو نہیں بن سکتا ہے، یہ بات تو سچ ہے. اور جو آپ اتنی سیچوریشن ہے جاب سیکٹر میں، مطلب گورنمنٹ سیکٹر میں اتنی سیچوریشن ہے کہ کچھ ہی پرسنٹیج وہاں جا سکتے ہیں، بہت کم، پھر باقی کہاں جائے، وہ باہر چلے جاتے ہیں. اس لیے جو وہ باہر جاتے ہیں اس سے بیٹر ہے کہ وہ اپنے ہی کشمیر میں کچھ دیکھ کے اپنے پیشن کو فالو کریں. کچھ بھی ہے آپ کا پیشن، آپ اس کو فالو کریں، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے بیٹر. اور پیشنس از دا کی، ہر کسی چیز میں صبر تو رکھنا ہے کہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوگا. ہارڈ ورک، پیشن اور اپنے پیرنٹس کی دعا، مجھے لگتا ہے سب کچھ اچیو کر سکتا ہے انسان. ٹیلنٹ بہت ہے مگر سب کے پاس وسائل ویسے نہیں ہیں وہ خود کے بزنس سٹارٹ کرے. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو بھی ایسے ٹیلنٹ
को सपोर्ट करना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं फाइनेंस का भी एक वे आउट रहता है, फाइनेंस भी, मगर फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैं कि बंदा सोचने से पहले ही काम ही छोड़ देता है। करता है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज़ तो ऑब्वियसली प्रोवाइड होनी चाहिए। यूथ को थोड़ा सा वो किक मिल जाता कि मतलब वो थोड़ा सोच जाते हैं नहीं इसने कुछ किया, सब्सिडीज़ मिल रही है, कुछ हो रहा है, कुछ पर्क्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ, सो दैट कि आज का जो यूथ है वो एनकरेज हो जाए कि अपना ही कुछ स्टार्ट करे, इंस्टेड कि वो बाहर के मुल्कों में जाए और वहाँ अपना रोज़गार ढूंढ सके। लोन में भी जो बैंक लोन देता है, कोई भी बैंक हो, उसमें फॉर्मेलिटीज़ कम होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जब हम फॉर्मेलिटीज़ देखते हैं फिर हम गिव अप वहीं से कर लेते हैं। और डेफिनेटली कि लोन्स भी जो मिलते हैं, और पहले सबसे पहली बात उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इंसान बोलता है कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं घर पे बैठूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए स्पेशली, और इस चीज़ के लिए फॉर्मेलिटीज़ कम होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है, इन्हीं चीज़ों से उनको इनकरेजमेंट मिलेगा। हमने ये भी सुना, आपने कहा घर वालों को कि कुछ भी हो मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे इस वतन से प्यार है, मैं यहीं पे कुछ करना चाहूँगी, मैं मल्टीनेशनल कंपनी दुबई किसी जगह नहीं जाना, इसी सरजमीन पे बन के दिखाना है कुछ। इतना कॉन्फिडेंट कैसे? इतना कॉन्फिडेंस मुझे इस वजह से है क्योंकि मेरा जो भाई है वो ऑलरेडी दुबई में काम करता है, सो आई कैन सी दैट कि मतलब एक पेरेंट्स कितना क्रेव करते हैं अपने बच्चे को शाम को घर पे देखने का। वो सबसे चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स अपने बेटे को नहीं देख पाते हैं, सो मेरे दिल से वो निकल गया, नहीं अगर कुछ करना है तो कश्मीर में ही करना है, अपने माँ बाप के सामने ही रहना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। अल्लाह करे कि सब 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 अपने कश्मीर में ही कुछ करे और अपने माँ बाप के सामने रहें। जब आपने काम स्टार्ट किया, सबसे खुशी का दिन कौन सा था जब अपने वालिद साहब या वालिदा के पास गए, आज मैंने ये किया, आज खुशी के मोमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। एक ही टाइम नहीं था खुशी का, क्योंकि कुछ ऐसे वक्त भी आया कि मेरे पेरेंट्स को वहाँ सब बोलें कि मतलब आप अल जैतूनी के बाप हो, मतलब शहर के बाप हो। वैसे मतलब वो एक प्राउड मोमेंट होता था कि फिर पापा घर आते थे कि वो बहुत ऐसे लोग हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि सोपोर पापा मेरे कंस्ट्रक्शन का काम करते, कि वहाँ से उनको किसी ने ऐसे कुछ बोला था, तो वहाँ से उनको मतलब मेरा सुनने को मिला था। वो एक प्राउड मोमेंट था। और वो एक मतलब हैप्पी मोमेंट वो होता है कि जब शाम को एक कस्टमर मैसेज करता है कि सहर यू जस्ट मेड आवर डे, दैट इज़ लाइक कि मेरी सारी थकान ख़त्म हो जाती है एंड इट बिकम्स ए स्ट्रेंथ कि मुझे और करना है और एक्सेल करना है इस चीज़ में। व्हेन आई गेट दैट मैसेज कि मेरी वजह से किसी का ओकेजन भी अच्छा हुआ, मैं भी कमा रही हूँ और वो भी खुश है। सर, मार्केटिंग में आपने एमबीए किया है, यानी कि बिजनेस के ऊपर आपकी नज़र काफ़ी ज़्यादा है। आगे प्लान्स क्या है? शहर और क्या करना चाहती है? खाली महदूद क्लाउड किचन तक ही रहेगा कि कुछ और भी प्लान्स हैं आपके? देखिए, पहला मेरे होम बेकरी था और उसके बाद मैं चाहती थी कि मेरा एक अलग वर्क प्लेस वर्कशॉप हो, क्योंकि अगर कहीं पे हम कैफ़े भी खोले, कोई शॉप भी खोले, उसके पीछे एक पहले वर्कशॉप होना चाहिए जहां हम सारा ये ऑपरेट कर सके, क्योंकि कैफ़े में तो ऑपरेट नहीं होगा। उसके लिए मैं चाहती थी कि मैं रेंट बेसिस पे अपना वर्क प्लेस ना खरीदूँ, ये मैं ऑन माई ओन खुद से खरीदूँ, सो दैट कि फिर अगर आगे इंशाल्लाह कैफ़े या कुछ देखेंगे, कैफ़े खोलने का ही कुछ इरादा है इंशाल्लाह आगे। तो उसके लिए मतलब स्टेप्स होते हैं हर किसी चीज़ के लिए। अभी मैं इस स्टेप तक हूँ, मुझे बहुत अचीवमेंट लगता है मेरे लिए। यहाँ तक आते आते क्या खोया, क्या पाया? मुझे लगता है खोया तो आराम ही खोया है बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आइडल रहने में कुछ नहीं है। 2 साल पहले मैंने उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मतलब वो ट्रैवलिंग में, वो किसी चीज़ में भी आप इन्वेस्ट करना अपने पैसे, मतलब उसकी एक अलग खुशी है। यू आर नॉट मतलब आंसरेबल किसी को, पेरेंट्स को या किसी को भी, स्पाउस को, किसी को कि मुझे ये चीज़ है। ये जब आपके पास अपना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है आप, सो यू कैन एन्जॉय योर मनी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके अपने घर से, क्योंकि आपने कहा मेरी शादी भी हुई, कि उनके घर से ज़्यादा सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट था कि उनका सपोर्ट ज़्यादा था? ऑब्वियसली पहले तो जस्ट 1 मंथ अगो तो हस्बैंड का भी 100% ये था। बहुत कम ख्वातीन हैं कि बहुत किस्मत वाले वो ख्वातीन भी है जिनको शादी के बाद भी मौका मिलता है काम करने का। उनको लगता है कि शादी के बाद शायद लाइफ खत्म होगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ज़रूर पॉजिटिव है तो ज़रूर आपको करने का मौका देना चाहिए और आपको करना भी चाहिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। अगर उनका कोई पैशन है, उनको फॉलो करने दे अपने पैशन को। अगर वो चाहते हैं, हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनना है, अगर वो कुछ चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पेरेंट्स से ही बूस्ट मिलेगा। पेरेंट्स से जब वो उनको एनकरेज करेंगे, वो बूस्ट, जब पहले आपको डिस्करेजमेंट मिलेगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
پھر خود پہ بھروسہ، ہارڈ ورک، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، وہ سب کے پھر دروازے کھولتا ہے. ان کے گھر والوں کی طرف سے، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کے گھر والوں کی طرف سے کیسا سپورٹ تھا؟ آپ جب باہر نکلتے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں، میرے ان لاز بھی ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہے، بہت زیادہ. انہوں نے مجھے کبھی نہیں بولا کہ مطلب نہیں یار گھر پہ بیٹھنا ہے، گھر کا کام وہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ سے، میں وہ بھی کر لیتی ہوں برابر کا، بٹ ان کا بھی بہت زیادہ مطلب وہ ہے، سپورٹ ہے بہت زیادہ اچھے سے. انہیں بولا نہیں، اگر آپ کا پیشن ہے، آپ نے آج تک کچھ مطلب اپنے آپ سے کچھ کمایا ہے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے. گھر سے باہر نکلنے کا کم موقع ملتا ہے، وہ چاہتی کچھ کرنا، موقع، وسائل، پلیٹ فارمز ویسے نہیں ملتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، وہ بھی کچھ کرنے چاہیے. کیسے ہوگا؟ میں ان سب کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ خود پہ پہلے اللہ پہ بھروسہ رکھیے، پھر خود پہ بھروسہ رکھیے. اگر آپ میں وہ کچھ ہے، یہ مت سوچیے کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا بولیں گے. بس اس میں مت رہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے والا ٹاپک چھوڑیے. کچھ جو بھی پیشن ہے اس کو فالو کیجیے وداؤٹ بینگ شائے. اور انہی کی تلاش میں ارلی ٹائمز بھی ہر ایک جگہ سے آپ کو کوشش کرتا ہے وادی کشمیر کا ٹیلنٹ آپ تک پہنچے. اور جب یہاں سے بچہ بیٹی کچھ کر کے نکلتے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہوتی ہے. جموں کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ بے روزگاری کافی زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ کافی زیادہ ہے. یہاں کے بچوں کے لیے کچھ کرنا وہ بہت بڑی بات ہے. ہر ایک معاملے میں ہمارے بچوں نے نام روشن کیا ہے اس وطن عزیز کا. ہر جگہ پہ جس بھی شعبے میں ہمارے بچے اترے، وہاں پہ انہوں نے چار چاند لگائے، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو. ایسے ہی ہمارے وادی کشمیر کا ٹیلنٹ پھلے پھولے، آگے بڑھے، ترقی کرے، دنیا بھر میں اس وطن عزیز کا نام روشن کرے، اپنے والدین کا نام روشن کرے، اور اس کشمیر کا نام روشن کرے. دیکھتے رہیے ارلی ٹائمز.